بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین گرامی، ماہ مبارک کی آمد ہے بہت جلدی ہی۔ ایک عظیم مہینہ، بابرکت مہینہ، مقدس مہینہ، خیر و برکت کی بارش لیے ہوئے جلدی ہی آنے والا ہے، ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اب جب یہ مہینہ آنے والا ہوتا ہے نا، تو اس کی جو چاند رات ہوتی ہے، جب چاند نظر آ جاتا ہے اس ماہ مبارک کا، تو ایک خوشی کا ماحول، عبادت کا ماحول، ایک نورانیت کا ماحول بنتا ہے۔ اسی موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ وظیفے وائرل ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، روزی کی برکت کے اعتبار سے، مال کی بڑھوتری کے اعتبار سے، اور گھر میں فاقہ نہیں رہے گا، سال بھر روزی کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں مختلف وظیفے چلتے ہیں۔ ان میں کوئی بتاتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو 30ویں پاری کی ایک صورت ہے، اس کو پڑھیے اتنی مرتبہ تو گھر میں برکت ہوگی۔ کوئی کہتا ہے سورہ فتح پڑھنا ہے، سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا 3 مرتبہ کوئی پڑھ لے گا چاند کی خبر ملنے پر تو اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ اس طریقے سے مختلف وظیفے چلتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ ان وظیفوں پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ہمارے بزرگوں کی طرف سے کیا سچ مچ اس طرح کی باتیں منقول ہیں۔ آج کل دیکھیے تعویذ کا ماحول، وظیفوں کا ماحول بہت زیادہ ہے۔ عام طور پر آپ ایک مسلم سماج پر نگاہ ڈالیں گے اپنے آس پاس، یا میرے دیکھنے والوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ اگر ان کو حدیث سے کوئی بات بتائی جاتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مسئلے کا حل یہ بتایا ہے، تو اس کو بالکل توجہ نہیں دیتے، بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ اور اگر بتایا جائے کہ فلاں عامل صاحب نے، فلاں پیر صاحب نے یہ تعویذ دیا ہے، یہ وظیفہ بتایا ہے، تو اس کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یہیں پر دیکھ لیں آپ، یہ جو چاند رات کا وظیفہ ہے، اس کے سلسلے میں سورہ فتح کا بہت مشہور ہے مسئلہ کہ چاند کی خبر ملنے پر سورہ فتح پڑھیں گے تو سال بھر روزی میں برکت ہوگی، یا سورہ انا انزلنا پڑھنے پر سال بھر روزی میں برکت ہوگی۔ اس کا اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ لوگ باقاعدہ گھروں میں بڑے اہتمام سے اس کو پڑھتے ہیں، باقاعدہ پورے گھر والے بیٹھ کر اہتمام سے پڑھتے ہیں، مسجدوں میں اعلانات ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر انہیں کو یہ بتایا جائے کہ روزی کی برکت کے لیے ایک دوسری چیز ہمارے نبی نے یہ بتائی ہے، تو لوگ ادھر سن کے ادھر نکال دیتے ہیں۔ دیکھیے اگر وظیفہ صحیح ہے، قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے مطلب کوئی ایسی بات وظیفے میں بتائی گئی جو قرآن کریم کی آیت ہے یا کوئی صورت ہے پڑھنے کی، تو ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا برکت کا باعث ہے، اچھا ہے، اور اس کو پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ قرآن ہے، قرآن کو پڑھنے کی برکتیں ہیں، قرآن کو چھونے کی برکتیں، قرآن کو سننے کی برکت ہے، قرآن کو پڑھنے کی بھی برکت ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اس لیے ان وظیفوں کو یہ تو نہیں بول سکتے کہ ناجائز ہے، لیکن میرے دوستو، جن بنیادوں پر ان کو کیا جاتا ہے کہ روزی میں برکت ہوگی، گھر میں فاقہ نہیں آئے گا وغیرہ وغیرہ، سال بھر روزی کی تنگی دور ہوگی، گھر میں گھر والے ذرا اچھے سے رہیں گے، مال میں برکت ہوگی، اس لیے کیا جاتا ہے نا، تو میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں 3 چیزیں انشاءاللہ بتاتا ہوں، حدیث کی روشنی میں، کہ جن سے گھر میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں پر، اب میں حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا تو لوگ اس کو اتنا توجہ نہیں دیں گے، حالانکہ حدیث پاک میں جو باتیں بتائی گئی وہ یقینی ہیں، وہ طے ہیں، ان میں فائدہ ہونا 100% ہے، لیکن چونکہ یقین کی کمزوری ہے، سارا مسئلہ دوستو بزرگوں یقین کا ہے۔ یقین جتنا پختہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا، یقین جتنا کمزور ہوگا اتنا وہ چیزیں بے فائدہ ہوں گی۔ یقین کا، توکل کا سارا کھیل ہے میرے دوستو۔ یہی ساری چیزیں صحابہ نے کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آنکھوں سے فائدے دکھائے ہیں ان چیزوں کے، اور جنہوں نے یقین سے نہیں کیا ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ 3 چیزیں ہیں مال میں برکت کے اعتبار سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، کئی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ سورہ واقعہ، سورہ واقعہ، آپ کو اس کا فوٹو بھی دکھا رہا ہوں میں، یہ 27ویں پارے میں سورت ہے، سورہ رحمان کے بعد سورۃ الواقعہ۔ اس کو پڑھنے کی برکت، روزانہ اگر کوئی شخص شام کو، مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے، مغرب کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے، کبھی بھی رات میں اگر اس کو پڑھ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اس کے گھر میں محتاجی نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اہتمام فرماتے تھے، اپنے گھر کی بچیاں جو اپنی بیٹیاں تھیں ان کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔ اب میں بھی آپ سے یہ کہوں کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، گھر میں روزی کی برکت کے اعتبار سے روزانہ سورہ واقعہ کا اہتمام کریں، تو دوستو بزرگوں کو اس کو کرے گا نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، مشہور روایت یہ بھی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، مال بھی اس کا خوب بڑھے، عمر میں بھی اضافہ ہو، عمر میں بھی برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں سے رشتوں کو بنائے رکھے، رشتوں کو جوڑ کے رکھے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط رکھے، رشتہ مضبوط رکھے، مالی جانی ان کی مدد کرے، ان کے ہیلپ کرے، ان کی مزاج پرسی کرے، ان سے رشتوں کو توڑے نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے
بھائی بھائی میں نہیں بنتی ہے، باپ بیٹے میں نہیں بنتی ہے، پڑوسی سے سالوں ہو گئے بات بند ہے۔ تو یہ جو رشتوں کو نبھانا، اس سے مال میں برکت ہوتی ہے اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اسی طریقے کی ایک روایت اور ہے، استغفار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کا اہتمام کرتا ہے، من لزم الاستغفار، اہتمام کرتا ہے، صبح شام استغفار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کہو گے کہ استغفار کرنا کیسے ہے؟ سمپل ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی پڑھیں آپ، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ پڑھیں آپ، استغفر اللہ پڑھ لیں آپ۔ بہت سارے اس کے مطلب طریقے ہیں استغفار کے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس طرح آپ جیسا بھی، آپ کو اگر عربی نہیں آتی ہے تو آپ اردو میں بولیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، آپ استغفار کریں، استغفار کریں۔ جو شخص، تو میری وائس سنا رہا تھا آپ کو، جو شخص استغفار کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پریشانی سے نکالتا ہے، تنگی سے اس کو راحت دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ استغفار کی برکتیں ہیں۔ تو سورہ واقعہ کا روزانہ رات میں اہتمام، رشتہ داروں سے رشتوں کو مضبوط بنا کے رکھنا، صلہ رحمی کرنا اور استغفار کا اہتمام کرنا، یہ تین چیزیں آپ کو حدیث کی روشنی میں ایسی بتائی ہے کہ اگر ان پر آپ عمل کریں گے نا دوستو بزرگوں، زندگی بھر کبھی روزی کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے روایتوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہے ان کو دل جان سے لیا کریں۔ بادشاہ جو کہیں نا وہ اہم ہوتا ہے، بادشاہ کے خدام جو بولیں وہ بادشاہ کے مقابلے میں نیچے کی بات ہوتی ہے۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے پیر ہیں، جتنے ہمارے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے ہمارے نبی کے خادم ہیں، ہمارے نبی بادشاہ ہیں، ہمارے نبی باس ہیں۔ تو ہمارے نبی کی بات ہے وہ اعلیٰ ہوگی، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدام ہیں ان کی بات اعلیٰ ہوگی؟ آپ سمجھ لیں میرے دوستو، یہ باتیں جو کہی گئی ہیں اگر ان کو دل کے کانوں سے اگر غیر جانبدارانہ ان کو سوچیں گے نا تو یقیناً دل کچھ اور سوچنے پر ضرور مجبور ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہماری مالی پریشانی دور کرے، اللہ تعالیٰ رزق کے دہانے ہم پر کھول دے، اللہ ہمارے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں مہیا فرمائے، جو کچھ یہ باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔